الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ منافقون 28واں پارہ 4 نمبر آیت۔ تذکرہ منافقین کا ہو رہا ہے، سورت کا نام بھی سورہ منافقون ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو بڑے روب داب سے آ کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے اور بڑی چرب زبانی سے باتیں کرتے کہ بندہ حیران ہو جاتا کہ کتنا ان کا اونچا ایمان ہے، اور ڈیل ڈول بھی ان کی بڑی زبردست تھی، جسامت کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، خصوصاً عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا۔ کہتے ہیں جب حضرت عباس جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ آئے تو ان کی قمیض پھٹی تھی، قمیض نہیں تھی، تو عبداللہ بن ابی کا قد بھی کافی تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو اس سے قمیض لی گئی اور حضرت عباس نے پہنی۔ جب یہ فوت ہوا منافقوں کا سردار تو ان کا بیٹا عبداللہ مخلص مسلمان تھا، اس نے درخواست کی اللہ کے نبی آپ اپنی قمیض دے دیں، ایک تو رحمت للعالمین تھے اور دوسرا اس کا ایک احسان بھی تھا، آپ نے قمیض دے دی۔ اب دیکھیں ذرا قرآن کی طرف کہ ان کی ظاہری حالت کو بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں ان منافقوں کو، تو عجیبُکَ، تو بڑے بھلے لگتے ہیں، اجسامہم، آپ کو ان کے جسم بڑے خوبصورت قد کاٹ والے۔ وَإِن يَقُولُوا، اگر یہ گفتگو کریں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں، یعنی کہ اتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ کأنہم خشب مسندۃ، آسمان سے کیا فرمان جاری ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی ہیں جس طرح لکڑیاں ہیں، مسندۃ، ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ جو چپکا دی جاتی ہیں، یعنی کہ ایک لکڑی ہے جو دروازے میں، کھڑکی میں، شتیر میں استعمال ہوتی ہے، ایک لکڑی جو بالکل کوئی فائدہ نہیں، بس وہ دیوار کے ساتھ ڈیکوریشن پیس ہے۔ تو یہ ڈیکوریشن پیس ہے، کام کاج کے کچھ نہیں ہے، اخلاق کردار ان کا کچھ نہیں ہے، اور ان کو اس لیے بھی لکڑیاں کہا گیا کہ ان میں کوئی عقل اور شعور سمجھ نہیں کہ ہم آخرت کی بازی ہار رہے ہیں منافقت کر کے۔ یحسبون کل صیحۃ، بظاہر تو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی گفتگو کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے دل کی حالت کیا ہے، کل صیحۃ علیہم، ہر چیخ آواز جو آتی ہے یہ گمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں، پتہ بھی گرے تو ایک دم ڈر جاتے ہیں، جو شور اٹھتا ہے، جو آواز بلند ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری کوئی چیز ایکسپوز ہوگی، ہماری کوئی گفتگو ظاہر ہوگی، لگتا ہے ہمارے خلاف ہی کوئی پلاننگ ہے۔ اور اگر کوئی دشمن ملک کی فوج بھی آئے نا، پھر بھی ڈر جاتے ہیں، وہ اب لڑنا پڑے گا۔ منافق جو ہیں، ہم العدو، اللہ کہتے ہیں یہی اصل دشمن ہے۔ دشمن تو مشرکین مکہ بھی تھے، یہود بھی تھے، یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ گھر کے بھیدی ہیں، یہ مسجدوں میں آتے ہیں، مدینے میں پھرتے ہیں، لیکن روابط اور دوستیاں ان کی کافروں کے ساتھ ہے، یہ دشمن ہیں۔ فاحذرہم، میرے نبی ان سے بچیے، الرٹ رہیے۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو ان پہ، محاورہ بھی ہے اور فیصلہ بھی ہے کہ اللہ کی مار اور پھٹکار ہے ان پہ۔ انا یوفکون، یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں، بہکانے والے کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ کسی کو شیطان بہکا رہا ہے، کسی کو اس کی بیوی بہکا رہی ہے، وہ منافق ہے، کسی کو اس کے بچے مفاد کے لیے غلط راہ پہ لگا رہے ہیں، کوئی حسد اور بغض اور نبی کی دشمنی میں یہ یعنی کہ بہکا ہوا ہے۔ تو مختلف وجوہات ہیں منافقوں کی جو بھٹکے ہوئے ہیں حق کی راہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی مانگیں، جب ان کی بات کوئی غلطی ظاہر ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے، اس کے مخلص دوست کہتے ہیں یار چلو آؤ نبی سے معافی مانگ لو نا، کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں معافی مانگنی،
بلکہ احد کے بعد 3 ہجری کو جب جمعہ آیا، کیونکہ یہ جمعے سے پہلے کھڑا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، یہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا، لوگو اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، ان کی توقیر کیجئے، ان کی اطاعت کیجئے، تو پھر بیٹھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے۔ تو اسی روٹین سے احد کے بعد، احد کے اندر اس بدبخت نے 1000 تو مسلمان پہلے ہی تھے 3000 کے مقابلے میں، 300 بندے لے کے الگ ہو گیا، عین موقع پہ مسلمانوں کا حوصلہ گرانے کے لیے، کافروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے 300 ساتھی الگ، یعنی کہ لے کے الگ ہو گیا، جی میرا تو مشورہ نہیں مانا گیا۔ 70 صحابہ بھی شہید ہوئے اس جنگ میں، زخمی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جب کھڑا ہوا نا احد کے بعد جو جمعہ آیا، تو 2-3 انصاری صحابہ نے بٹھا دیا، بیٹھ اللہ کے دشمن، یہ پھوں پھوں کرتا نا دروازے سے باہر چلا گیا۔ ادھر انصاری کھڑا تھا دروازے میں، کہا چل واپس اللہ کے نبی سے معافی مانگ جو تو نے غلطی کی۔ کہا نہیں میں نے نہیں معافی مانگنی۔ وہی بات ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے تَعَالَوْا آؤ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، اللہ کے رسول تیرے لیے مغفرت مانگے، معافی مانگے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو جھٹکتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ، اور تو ان کو دیکھتا ہے، يَصُدُّونَ، کہ وہ رکے ہوئے ہیں، نہیں معافی کی طرف آتے، اخلاص قبول نہیں کرتے، مخلص مسلمان نہیں ہوتے، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو انہوں نے کہا اپنے انصاریوں کو، عبداللہ بن ابی کہتا، دیکھو تم نے کہا کلمہ پڑھ لو، میں نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے کہا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی، تم نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی، اب کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر لوں؟ معاذ اللہ، یعنی کہ معافی نہیں مانگی تو اس کو سجدے کی طرف لے گیا۔ تو یہ بد نصیب اسی طرح نفاق اور کفر کی حالت میں دنیا سے گیا۔ آگے اللہ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ اگلی آیت کے اندر ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔